آج کا یہ جو شو ہے, یہ جو ایپیسوڈ ہے, اس میں ہم فوکس کرنے والے ہیں بجٹ پہ. آپ کو پتا ہے بجٹ آنے والا ہے 10 جون کو. بجٹ پرپوز کر دیا جائے گا, پریزنٹ کر دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ کتنا مختلف ہوتا ہے ہمارے پرانے بجٹ سے, کیونکہ اس بجٹ میں ہر ایک چیز ہونے والی IMF کی مشاورت کے ساتھ, اور ہو بھی نہ کیسے بھائی, ہم نے ان سے پیسے لینے تو کرنا تو پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کیا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہوں گے, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری کروشل بجٹ. اور آج اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہم آ گئے ہیں ایک فارمر فائنانس منسٹر کے پاس, ڈاکٹر حفیظ پاشا. سو وداؤٹ اینی فردر ڈو لیٹس بگن ٹوڈیز ڈسکشن. سر السلام علیکم, اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو سر آپ یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں ہر ایک چیز جو ہے وہ IMF کی مشاورت سے ہونے والی ہے, تو کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تھوڑا سا ہی آپ سے یہ کہہ دوں کہ بجٹ جو ہے وہ 10 تاریخ کو نہیں, بجٹ انشاءاللہ اگر ہو سکے گا تو 12 تاریخ کو آ رہا ہے. 12 تاریخ کو اب یہ طے ہوا ہے. البتہ آپ وقت جو ہے ڈیٹ کچھ بدلتا رہا ہے, یہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی, مگر اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 12 تاریخ کو آئے گا. آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ اس بجٹ کی نوعیت کیا ہوگی, کیا یہ مختلف ہوگا جو ہمارے پچھلے سالوں کے بجٹس کے لحاظ سے. دیکھیے, سب سے پہلے ایک چیز جو نہیں کی گئی ہے, حکومت نے نہیں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بجٹ ایک سال کا جب اناؤنس کرنے والے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے منسٹری آف فائنانس جو ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کا لاء کے تحت ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر ریلیز کرے اور پارلیمنٹ تک پہنچائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے, اور دوسری طرف نیشنل اکنامک کونسل کی بھی میٹنگ ضروری ہوتی ہے. چلیں, آج انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے نیشنل اکنامک کونسل کو, مگر اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بجٹ کی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئے گی اور آنے والی ہے, تو سب سے اہم ڈاکیومنٹ اس کے لیے آپ کا بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہوتا ہے, جو 3 سال کے لیے ہوتا ہے, اور اس وقت وہ نہیں آیا ہے. لہٰذا ان اینٹیسپیشن مجھے کچھ کہنا اس بات میں نامناسب ہوگا. اچھا سر, ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ IMF نے آنے والے بجٹ میں کہا ہے کہ ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں ان کو ٹوٹلی ختم کرنا ہے, اور پیٹرولیم سمیت ہر چیز پر 18% انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیکس آپ نے لگانا ہے. تو کیا, پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیا آپ کو واقعی ہر چیز پر یہ 18% کا سیلز ٹیکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں پیٹرولیم بھی آ جاتی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, تو کنسیڈرنگ دس ڈیمانڈ بائی دی IMF اینڈ آر کرنٹ پالیسیز, وہ آپ کو قیمتیں کہاں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اخباروں میں تو یہ بات آئی ہے کہ IMF کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سال جو کام ہو رہا ہے, کیا جو ٹارگٹ سیٹ کیا جا رہا ہے اگلے سال کے FBR کے ریونیوز کا, وہ کیا ہے. اس سے بہت بڑھا دیا گیا ہے. اور اب آپ یہ سوچئے کہ اس سال اگر ہم 9.2 کھرب تک کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. البتہ خیال یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ آنے والے سال میں اس کو بڑھا کے 12 کھرب ان کا ٹارگٹ انہوں نے دے دیا ہے. 13 کھرب کے لگ بھگ. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہمارے پاس سفیشینٹ پلان ہے کہ جس سے ہم کر پائیں؟ ہاں, دیکھیے, یہی سوال بہت اہم ہے. دیکھیے, جو فگر اخباروں میں آیا ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ تقریباً 12.9 خرب جی, اور FBR نے کہا ہے کہ ہم بہت مشکل سے 12.5 خرب کر سکتے ہیں. چلے 5.5 ارب پہ بھی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو ایک سال میں آپ کو 3.3 خرب کا اضافہ کرنا ہے, بالکل, جو کہ تقریباً 35 سے 40% تک پہنچ جاتا ہے. ایسا تاریخ میں بہت کم ہوا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار آپ کو ٹیکسز لگانے پڑیں گے, اور اس لیے یہ بات ہو رہی ہے سیلز ٹیکس کے نظام کو پھیلایا جائے.
مگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ سراسر غلط پالیسی ہے جو آئی ایم ایف ریکمینڈ کر رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں سیلز ٹیکس کو ہم نے کافی پھیلایا ہوا ہے، اور ایک زمانہ تھا جب میں وزیر تھا، اس وقت سیلز ٹیکس کا ریٹ 12.5% تھا. اس کو بڑھاتے 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 آج آپ 18% پہ لے کر آ گئے ہیں، جو کہ بہت ہائی ہے. اس میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سیلز ٹیکس بہت سے ایسے آئٹمس پہ لگ رہا ہے جو ایسنشل بھی ایک لحاظ سے آپ انہیں شمار کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلز ٹیکس پہ رجحان جو ان کا پڑا ہوا ہے وہ سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف پاکستان کو جانا ہی جانا ہے. ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام میں بے شمار مرات، بے شمار کنسیشنز، ایگزمپشنز موجود ہیں، ان کو ہٹانا ہے تاکہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اشرفیہ ٹیکس دینا شروع کریں. ٹھیک ہے سر. سب سے زیادہ برڈن، بلکہ آپ برڈن بھی چھوڑ دیں، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا کون ہے؟ سیلریڈ سیگمنٹ دیتے ہیں. آپ پھر دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے، ایلیٹس بچ جاتے ہیں. اب اس سے سر میرا وہ جو انہوں نے ٹیکس بڑھانے کی جو تجویز دی ہے، اس سے میرا ایک اور سوال آتا ہے کہ ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری جو انکم ہے وہ وہیں پہ پڑی ہے اور روپی ڈپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو عام عوام کی جو کہہ لیں کہ خرید کی قوت ہے وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر وہ اور کم ہوتی جائے، ٹیکس بڑھتے جائیں، وہ چیزیں خرید نہ سکیں، کاروبار تو اس سے بہت اس کو افیکٹ ہوگا. اس کے بعد تو ٹیکس بڑھانے کا اتنا کیا فائدہ ہوگا پھر؟ آپ نے بہت مناسب بات کی. دیکھیے جب آپ ٹیکسز کے نظام کو پھیلاتے ہیں اور خاص طور پہ جب ریٹس میں اضافہ کرتے ہیں اور ٹیکس کو براڈن نہیں کرتے بیس کو، تو اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل. اور جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال ہماری قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. بالکل. اور ہمارے لوگوں کے آمدنی میں، سیلریڈ لوگوں کے بھی آمدنی میں 15 سے 20%، جی مشکل سے. تو لوگوں کے جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نے ریٹس کو بڑھا کر قیمتیں اور بڑھا دیں، خاص طور پہ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ دوائیوں پہ بھی لگائے جائیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے اس بات پر. تو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر ریونیوز بڑھانا ہے اور کنزمپشن نہیں کم کرنا ہے اور پروڈکشن اس کے نتیجے میں نہیں کم کرنا ہے، تو بیس کو براڈن کریں اور ٹیکس کے نظام کو ان شعبوں میں لے جائیں جہاں اس وقت ٹیکس کی جو ادائیگی ہے وہ حد سے زیادہ کم ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ ہیں حصے جہاں ہمارے اشرفیہ کا راج ہے. بالکل. ہمیں ان کو ایک سلیقے سے ٹیکس کے نظام میں لانا ہے. 3 شعبے ہیں جس میں ہمارے اشرفیہ چھائے ہوئے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں. نمبر 1 پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ. بے شمار کنسیشنز ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ایک میں اگزامپل آپ کو دے دوں، پورے پاکستان بھر میں پراپرٹی ٹیکس سے ہم 20-22 ارب حاصل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہندوستان کے ایک شہر میں، ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن، پاکستانی روپیوں کے لحاظ سے 250 ارب کرتا ہے ایک شہر. واو. دوسری طرف آ جائیے ایگریکلچر کا نظام، ایگریکلچرل انکمز. اب پاکستان میں لینڈ ریفارم تھوڑے بہت ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا مساوات کا بہت برا حال ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے بڑے زمیندار ہیں پاکستان کے، 1% دیتے ہیں فارمرز میں سے، سب میں سے 1% جو ہیں، ان کے پاس 22% زمین ہے، اور سب سے اچھی اریگیٹڈ زمین 1% سیگمنٹ. ہاں. اور آپ کو سن کے شاید تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام موجود ہے، اور اس طبقہ جو ہے 1% والا، ان کے سالانہ آمدنی جو ہے تقریباً 800 سے 1000 ارب ہے. بالکل.
اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ چاروں شعبوں کو ملا لیں 2 ارب 2 ارب. یہ ہے نظام آپ کا. اور آپ چینی سے جو ایک بیسک کنزمپشن کی آئٹم ہے اس سے 65 ارب اٹھا رہے ہیں غریب لوگوں سے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے آپ کا نظام.